من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے تو کبھی بھوک سے تو کبھی مال و جان سے اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ ایسے حالت میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ سورۃ البقرہ کی 35 آیت سے لے کر اب تک جتنی بھی آیتیں آئی، ان تمام آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے تعلق سے، عیسائیوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا۔ لیکن اب مسلمانوں کے چند حقوق اور چند ان کے جو شرعی مسائل ہیں، ان مسائل پر اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس طریقے سے مخاطب ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الناس کہ اے انسانوں، بلکہ یوں کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر دو راستوں سے اللہ کی مدد لے سکتا ہے۔ پہلا راستہ کیا ہے؟ پہلا راستہ یہ ہے کہ صبر۔ کس چیز کا صبر؟ مصیبتیں آئیں انسان کو صبر کرنا چاہیے، تکالیفیں آئیں انسان کو صبر کرنا چاہیے، حالات آئے انسان کو صبر کرنا چاہیے، پریشانیاں آئیں انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پریشانی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ مصیبتیں کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہر ایک حالات اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب انسان کے اوپر جب حالات آتے ہیں اور انسان اس کا تذکرہ جب بندوں کے سامنے کرنے لگتا ہے تو اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ کس کی نظروں سے گر جاتا ہے؟ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس کی وقعات میں کمی ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جب انسان کسی دوسرے انسان کو اپنی کمی کا شکایت کرنے لگتا ہے، اپنی کمزوری کا، اپنے اوپر ہونے والے مصیبتوں کا، اپنے اوپر ہونے والے تکالیفوں کا شکایت کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی فرشتوں کے مجمع میں اس بندے کی شکایت کرتے ہیں۔ اب اسی سے اندازہ کیجئے کہ جب انسان ایک دوسرے کے سامنے اپنی گلہ شکوہ کرنے لگے تو گویا کہ وہ خود یہ سوچ لے کہ اب میری وقعت اور میری کمی جو ہے اللہ فرشتوں کے درمیان میں ہو رہی ہے، اور جب فرشتوں کے درمیان میں ہوگی تو فرشتے تو آتے ہی ہیں زمین پر، اور جب فرشتے زمین پر آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ جس بندے کی کمی کو فرشتوں کے سامنے بیان کیے ہوں گے تو فرشتے کیا اس بندے سے دل لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی ناشکری نہیں کرنا، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنا، ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں۔
اور اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم دی، بارہا اللہ کے رسول نے اس کے متعلق باضابطہ صحابہ کو بتلایا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعہ سے انسان دنیا کی ہر چیز کو اپنے قدموں میں لا کر رکھ سکتا ہے، ہر چیز کو نمازوں کے ذریعہ سے۔ اس لیے ان دو چیزوں کو باضابطہ سامنے رکھا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ پتہ یہ چلا کہ ان دو راستوں سے اللہ کی مدد حاصل ہوگی، تیسرے راستوں سے اللہ کی مدد نہیں ملے گی۔ نماز پڑھو گے عزت ملے گی، نماز قائم کرو گے اللہ زندگی کے اندر عروج دیں گے، نماز کو قائم کرو گے اللہ زندگی کے اندر بہتری کا معاملہ کریں گے۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ نماز کے ذریعہ سے انسان دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے، نماز ہی کے ذریعہ سے، اور دنیا کی ہر برائیوں سے رک سکتا ہے نماز کے ذریعہ سے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو اپنے زندگی کا نصب العین بنائے۔ اگر بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت عروج دیں گے، اور دنیا دیکھ چکی ہے کہ اللہ ادنا سے ادنا لوگوں کو نمازوں کے ذریعہ سے ایسا عروج دیا ہے کہ انسان گمان نہیں کر سکتا، اتنا عروج ملا ہے نمازوں کے ذریعہ سے۔ نابینا آدمی ہیں، نابینا صحابی ہیں، آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، لیکن زندگیوں کے اندر نماز کو قائم کر لیے۔ اور کیسا نماز کو قائم کیے کہ مسجد نبوی سے آپ کا مقام، عبداللہ ابن مکتوم کا مکان مسجد نبوی سے کافی دور میں ہے۔ آتے ہیں تو آتے وقت میں ٹھوکر لگ جاتی ہے، اس زمانے میں اس طریقے کے راستے نہیں تھے، آتے وقت میں ٹھوکر لگتی ہے، گرتے ہیں، اور گرنے کے بعد میں پیر زخمی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ زخمی ہوتا ہے، کبھی بدن زخمی ہوتا ہے، کبھی خون آلود ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں باضابطہ مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے حالت میں اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز، نابینا آدمی، پاس کوئی غلام نہیں ان کے پاس میں، نابینا آدمی فجر کی نماز میں اپنے گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، آتے آتے ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگنے کے بعد میں زبردست طریقے سے سر پر مار لگا اور خون نکلا، اور خون نکلنے کے بعد میں آپ نے اپنے کپڑوں سے صاف وغیرہ کیا اور پھر مسجد گئے، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں اللہ کے رسول کے پاس گئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ دیکھ رہے ہیں میرا سر زخمی ہو چکا ہے۔ فرمایا ہاں کیسا ہوا عبداللہ ابن مکتوم؟ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے مسجد سے میرا گھر دور ہے، اور میں وہاں سے جب آتا ہوں تو کبھی نہ کبھی مجھے ٹھوکر لگ جاتی ہے، اور میں گرتا ہوں تو میرا بدن زخمی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آج تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا کہ میرے سر پر مار لگ گئی ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو اندھیری رات کی ہے، اندھیرے وقت کی نماز ہے، یا رسول اللہ میں گھر پر ادا کر لوں۔ اللہ کے رسول نے آپ کے زخمی حالات کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ رات کی وقت کی نماز ہے، گھر پہ ادا کر لو، تم معذور ہو، کل معذورین الخطایا، تم جو ہے گھر پر ادا کر لو۔ اتنا آپ کی زبان سے نکلنا تھا، جبریل آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ عبداللہ ابن مکتوم کو بلائیے اور ان سے کہیے نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن مکتوم جس صف پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ اس صف والوں کی نمازوں کو قبول کر لیتا ہے۔ کیسا بندہ ہوگا، نابینا آدمی، نماز کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ تو جبریل آ کر خوشخبری دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جس صف پر یہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی نماز کی وجہ سے تمام لوگوں کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بلایا عبداللہ ابن مکتوم، جی یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ عبداللہ ابن مکتوم آپ کے کان پر اذان کی آواز آتی ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ بلال کی اذان کی آواز آتی ہے۔ تو فرمایا جب آپ کے کان پر اذان کی آواز آتی ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔ کہاں آ کر نماز ادا کریں؟ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔ روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے اس قربانی کو دیا
تو دینے کے بعد میں اللہ نے آپ کے لیے راستے کو مامون کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں جب آپ نکلتے تھے تو آپ کے لیے باضابطہ راستہ اتنا خوشنما ہو جاتا تھا کہ آپ آسانی کے ساتھ مسجد پہنچ جاتے تھے۔ تو جب انسان تھوڑی سی مجاہدے کو برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میرے بندو، میں تم کو آزماؤں گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ بندوں کو آزماتا ہے، لیکن قربانی لیتا نہیں ہے، مانگتا ہے قربانی، لیکن اللہ بندوں سے قربانی لیتا نہیں ہے۔ اور جب بندہ قربانی دینے پر تل جاتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ تو اس بندے کو اسی قربانی پر سہولت اختیار کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے قربانی مانگی تھی، قربانی لیا اللہ نے؟ ارے بولو، لیا؟ نہیں لیا۔ ہاں، حضرت نوح نجی اللہ سے اللہ نے قربانی مانگی تھی، قربانی لیا نہیں اللہ نے؟ تو اس لیے اللہ ہم سے بھی قربانی مانگ رہا، اور اللہ باضابطہ ہمیں بتا رہا ہے ان راستوں سے میں تم کو قربانی لوں گا۔ کیا راستہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے تمہاری زندگی کے اندر کچھ چیزوں کی خوف کو ڈالوں گا۔ کون سی خوف؟ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، سب سے پہلا خوف یہ ڈالوں گا کہ تمہیں بھوک کی حالت میں تمہیں ستاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے، یعنی فقر و فاقہ کی ذرا حالت ڈالوں گا، تنگدستی ڈالوں گا۔ تو ان حالات پر ڈرنا نہیں ہے، ان حالات پر ہمیں جمنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی فقر و فاقہ یہ اللہ کی طرف سے۔ دوسری چیز کہ اللہ مال و جان سے، کبھی صحت کو اللہ چھین لیں گے، کبھی مال کو چھین لیں گے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے جو ہے اللہ جو ہے کبھی آزمائیں گے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ انسان کے پاس کھیتی باڑی وغیرہ ہے نا، تو کبھی پھلوں کے راستوں سے، یا جس کے پاس نہیں بھی ہے تو اللہ ایک ایک سال ایسا لائیں گے جن سالوں پر پھل صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، تو ان غذاؤں کے تعلق سے بھی اللہ آزمائیں گے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ ان تمام کے آزمائش کے وقت میں جب بندہ صبر سے کام لے گا تو پھر وہ میرے نیک بندوں میں کیا ہو جائے گا؟ شمار ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں سوال بھی بتا رہے ہیں اور خود جواب بھی دے رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کبھی بھی ہمارے اوپر ان راستوں سے اگر حالات آئے تو ہمیں چاہیے ان حالات پر ہم کو صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ کن دو راستوں سے مدد مانگنا ہے؟ صبر سے اور نماز کے ذریعہ سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔